واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 20 اپنا اسلامک اسٹوڈیو معزز ناظرین، عیسائیوں نے حضرت معاذ بن جبل سے عرض کیا کہ آپ ہمارے اس عظیم الشان فرش پر بیٹھ جائیں۔ معاذ نے کہا کہ میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا ہے بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ناظرین، عیسائیوں نے افسوس کیا اور کہا کہ ہم تمہاری عزت کرنا چاہتے تھے لیکن تم کو اپنی عزت کا خیال نہیں تو مجبوری ہے۔ ناظرین، معاذ کو غصہ آیا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس کو تم عزت سمجھتے ہو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون خدا کا غلام ہو سکتا ہے؟ ناظرین، رومی ان کی بے پرواہی اور آزادی پر حیرت زدہ تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمانوں میں تم سے بھی کوئی بڑھ کر ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، یہی بہت ہے کہ میں سب سے کمتر ہوں۔ ناظرین، رومی چپ ہو گئے۔ معاذ نے کچھ دیر انتظار کر کے مترجم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو مجھ سے کچھ نہیں کہنا ہے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، رومیوں نے کہا ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ تم اس طرف کس غرض سے آئے ہو؟ ابھی سینا کا ملک تم سے قریب ہے، فارس کا بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، ان کو چھوڑ کر تم نے ہماری طرف کیوں رخ کیا؟ حالانکہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور تعداد میں ہم آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہیں۔ ناظرین، معاذ نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری یہ درخواست ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھو، شراب پینا چھوڑ دو، سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے بھائی ہیں، اگر اسلام لانا منظور نہیں تو جزیہ دو، اس سے بھی انکار ہو تو آگے تلوار ہے۔ اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو ہم کو قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں۔ ہمارے خدا نے کہا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد جماعت اپنے سے زیادہ تعداد پر غالب آئی باذن اللہ۔ تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جان و مال کا اختیار ہے، لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا کرے تو اس کو درے لگائے جائیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، مال و دولت میں اس کو ہم پر ترجیح نہیں۔ رومیوں نے کہا اچھا، ہم تم کو بلقاء کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے متصل ہے دیتے ہیں، تم یہ ملک چھوڑ کر فارس جاؤ۔ ناظرین، معاذ نے انکار کیا اور اٹھ کر چلے آئے۔ ناظرین، رومیوں نے براہ راست ابو عبیدہ سے گفتگو کرنی چاہی، چنانچہ اس غرض سے ایک خاص قافلہ بھیجا۔ جس وقت وہ پہنچا، ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ قاصد نے خیال کیا تھا کہ سپہ سالار بڑا جاہو حشم رکھتا ہوگا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوگا، لیکن وہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ ناظرین، لوگوں نے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیران رہ گیا اور تعجب سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو؟ ناظرین، ابو عبیدہ نے کہا ہاں۔ قاصد نے کہا ہم تمہاری فوج کو فیکس 2 اشرفیات دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ناظرین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا۔ ناظرین، قاصد برہم ہو کر اٹھا۔ ابو عبیدہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا اور تمام حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجے۔ ناظرین، فتوح الشام ازدی میں ہے کہ یہ خط ایک عیسائی شامی لے کر گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب مناسب لکھا اور حوصلہ دیا کہ ثابت قدم رہو، خدا تمہارا یاور اور مددگار ہے۔ ابو عبیدہ نے اسی دن کمر بندی کا حکم دے دیا تھا لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے۔ اگلے دن تنہا خالد میدان میں گئے، صرف سواروں کا رسالہ رکاب میں تھا۔ رومیوں نے بھی تیاری کی اور فوج کے 3 حصے کر کے باری باری میدان میں بھیجے۔ ناظرین، پہلا دستہ خالد کی طرف باغیں اٹھا
اٹھائے چلا آتا تھا کہ خالد کے اشارے سے قیس بن حبیرہ نے صف سے نکل کر ان کا حلہ روکا اور سخت کشت و خون ہوا۔ یہ مارکا ابھی سر نہیں ہوا تھا کہ دوسری فوج نکلی۔ خالد نے سبرہ بن مسروق کو اشارہ کیا۔ ناظرین، وہ اپنے رکاب کی فوج کو لے کر مقابل ہوئے۔ تیسرا لشکر بڑے ساز و سامان سے نکلا۔ ایک مشہور سردار اس کا سپہ سالار تھا اور بڑی تدبیر سے فوج کو بڑھاتا آتا تھا۔ ناظرین، قریب پہنچ کر خود ٹھہر گیا اور ایک افسر کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ خالد کے مقابلے پر بھیجا۔ ناظرین، خالد نے یہ حملہ بھی نہایت استقلال سے سنبھالا۔ آخر سپہ سالار نے خود حملہ کیا اور پہلی دونوں فوجیں بھی آ کر مل گئیں۔ ناظرین، دیر تک مارکا رہا۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومیوں نے زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور الٹا واپس جانا چاہا۔ ناظرین، خالد نے ساتھیوں کو للکارا کہ رومی اپنا زور صرف کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ ناظرین، اس صدا کے ساتھ مسلمان دفعتاً ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو برابر دباتے چلے گئے۔ ناظرین، عیسائی مدد کے انتظار میں لڑائی ٹالتے جاتے تھے۔ خالد ان کی یہ چال سمجھ گئے اور ابو عبیدہ سے کہا کہ رومی ہم سے مرعوب ہو چکے ہیں، حملے کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ اسی وقت نقیب فوج میں جا کر پکار آئے کہ کل حملہ ہوگا، فوج ساز و سامان سے تیار رہے۔ ناظرین، رات کے پچھلے پہر ابو عبیدہ بستر خواب سے اٹھے اور فوج کی ترتیب شروع کی۔ ناظرین، معاذ بن جبل کو میمنہ پر مقرر کیا، ہاشم بن عتبہ کو میسرہ کی افسری دی، پیدل فوج پر سعید بن زید متعین ہوئے، سوار خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں دیے گئے۔ ناظرین، فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرے سے اس سرے تک کا ایک چکر لگایا، ایک ایک علم کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے خدا سے مدد چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو، کیونکہ خدا ثابت قدموں کے ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین، رومیوں نے جو تقریباً 5000 تھے آگے پیچھے 5 صفیں قائم کی، جن کی ترتیب یہ تھی کہ پہلی صف میں ہر سوار کے دائیں بائیں 2 قدر انداز میمنہ اور میسرہ پر سواروں کے رسالے، پیچھے پیادہ فوجیں۔ ناظرین، اس ترتیب سے نقارہ دمامہ بجاتے مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ خالد چونکہ ہراول پر تھے، پہلے انہی سے مقابلہ ہوا۔ ناظرین، رومی قدر اندازوں نے تیروں کا اس قدر می برسایا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے پہلو دے کر میمنہ کی طرف جھکے، کیونکہ اس میں سوار ہی سوار تھے، قدر انداز یعنی تیر انداز نہ تھے۔ رومیوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ میمنہ کا رسالہ فوج سے الگ ہو کر خالد پر حملہ آور ہوا۔ ناظرین، خالد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ رسالہ فوج سے دور نکل آیا۔ خالد نے موقع پا کر اس زور سے حملہ کیا کہ صفیں کی صفیں الٹ دی۔ 11 بڑے بڑے افسر خالد بن ولید کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ادھر قیس بن حبیرہ نے میسرہ پر حملہ کر کے دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا، تاہم قلب کی فوج تیر اندازوں کی وجہ سے محفوظ تھی۔ ہاشم بن عتبہ نے، جو میسرہ کے سردار تھے، علم ہلا کر کہا خدا کی قسم، جب تک قلب میں پہنچ کر نہ گاڑوں گا پھر نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے کود پڑے، ہاتھ میں سپر لے کر لڑتے بھڑتے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ تیر و خدنگ سے گزر کر تیغ و شمشیر کی نوبت آئی۔ ناظرین، پورے گھنٹہ بھر لڑائی رہی اور تمام میدان خون سے رنگین ہو گیا۔ آخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور نہایت بدحواسی سے بھاگے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامہ فتح لکھا اور پوچھا کہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ناظرین، اس واقعہ محل کی تفصیل فتوح شام ازدی سے لی گئی ہے، طبری وغیرہ نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ رعایا کو سکون و قرار دیا جائے اور زمین بدستور زمینداروں کے قبضے میں چھوڑ دی جائے۔ ناظرین، اس مارکے کے بعد ضلع اردن کے تمام شہر اور مقامات نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ شرائط صلح میں یہ لکھ دیا گیا کہ مفتوحین کی جان، مال، زمین، مکانات، گرجے،
عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گے، صرف مسجدوں کی تعمیر کے لیے کسی قدر زمین لی جائے گی۔ ناظرین، شام کے اضلاع میں سے ایک بڑا ضلع اور قدیم شہر ہے، انگریزی میں اقوا میشا کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس کی شہرت زیادہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں آفتاب کے نام پر ایک بڑا ہیکل تھا جس کے تیرتھ یعنی عبادت کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور اس کے پجاری ہونا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ناظرین، دمشق اور اردن کے بعد 3 بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے جن کا مفتوح ہونا شام کا مفتوح ہونا تھا، بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ۔ ناظرین، جہاں خود ہرقل مقیم تھا، حمص ان دونوں کی بنسبت زیادہ قریب اور جمعیت و سامان میں دونوں سے کم تھا۔ ناظرین، اس لیے لشکر اسلام نے اول اسی کا ارادہ کیا۔ راہ میں بعلبک پڑتا تھا، وہ خفیف سی لڑائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ناظرین، حمص کے قریب رومیوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا، چنانچہ فوج کثیر حمص سے نکل کر جوسیہ میں مسلمانوں کے مقابل ہوئی، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد نے مبرہ بن مسروق کو تھوڑی سی فوج دے کر حمص کو روانہ کیا۔ ناظرین، راہ میں رومیوں کی ٹوٹی پوٹی فوجوں سے جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی جھڑپیں ہوئیں اور مسلمان کامیاب رہے۔ ناظرین، اس مارکے میں شرجیل حمیری نے اکیلے 7 سواروں کو قتل کیا اور فوج سے الگ ہو کر جریدہ حمص کی طرف بڑھے۔ ناظرین، شہر کے قریب رومیوں کے ایک رسالہ نے ان کو تنہا دے کر حملہ کیا۔ انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جنگ کی، یہاں تک کہ جب 10-11 شخص ان کے ہاتھ سے مارے گئے تو رومی بھاگ گئے اور ایک گرجا میں جو دیر مسحل کے نام سے مشہور تھا جا کر پناہ لی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 21 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔